تو جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ علم ہے، جہالت ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پہلا پڑاؤ پار کر لیا۔ جتنا ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا علم جیسے ہی اس نے حاصل کر لیا تو اللہ کے قرب کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ ایک گھاٹی کو اس نے عبور کر لیا۔ دوسری گھاٹی توبہ کی گھاٹی ہے، یعنی اپنے نامہ اعمال کو سابقہ کیے گئے گناہوں سے بالکل پاک اور ستھرا کرنا۔ تو اس سلسلے میں اس کی مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرے، اس کے احسانات میں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اس کے جلال کی طرف نگاہ کرے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس کے جلال کا تصور آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ تیسری بات یہ وہ بڑے اکرام والا ہے۔ تو جو ذات بہت زیادہ انعامات عطا فرمانے والی ہو، انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے زیادہ فوائد کا حصول ممکن بنا سکے۔ یہ چیز بھی اس طرف ابھارتی ہے کہ اس ہی کی بات مانی جائے۔ تو جب انسان غور و تفکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ وچار کرتا ہے، تو یہ شعوری اعتبار سے اس سوچ اور فکر کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے اسے اللہ کی طرف آنے سے روک رہی تھی، اب وہ اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا رب اپنے در سے کسی کو دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ توابین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان سے محبت فرماتا، یحب التوابین۔ اور مزید آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کے لیے جو توبہ کا طریقہ رکھا انتہائی دشوار تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی فرما دی۔ پہلے تو جس عضو سے گناہ کرتا تھا اس عضو کو کاٹ دو تو توبہ ہوتی تھی، جیسا کہ اس کی تفصیل میں نے اپنے مقام پر ذکر کی، لیکن حضور کی برکت سے ہمارے لیے بس ہم سچے دل سے رجوع کریں، اللہ کے خوف کی وجہ سے سابقہ گناہ پر نادم ہو کر اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، اور جو اس کی ازالے کی صورت ہو، اس کے نقصان کی بھرپائی کی، اس کو کر لیں تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر مزید کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو چھپا دیتا، ظاہر نہیں فرماتا۔ اگر ظاہر ہو چکا ہوتا سب کچھ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ذلیل تو ہو ہی گیا، اب توبہ کرنے سے بھی وہ چیزیں ختم تو نہیں ہوگی۔ جیسے بظاہر جو ہے کوئی اگر چور ہوتا ہے یا شرابی ہوتا ہے تو بیچارہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو اس کو او چور او شرابی یہ کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کو اس نام سے عار دلانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ مرے گا نہیں تاوقت یہ کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال انسان اگر ہر چیز اس کی ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کی طرف آنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت ستر عطا فرمائی اور پوشیدہ رکھا، ستار ہے وہ، ہماری تمام خطاؤں اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور میں نے اس سلسلے میں ایک بزرگ کا جملہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یجعل للذنوب رائحہ، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے گناہ کی کوئی بو نہیں بنائی، ورنہ تو ہمیں کوئی قریب نہ بٹھاتا۔ پھر آپ کی خدمت میں اس توبہ کی
سلسلے میں یہ بھی ذکر کیا کہ توبہ لوٹ آنے کو کہتے ہیں، پلٹ آنے کو کہتے ہیں، اور اصل معنی جو اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو اس قیودات کو پیش نظر رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض اوقات انسان کسی کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ توبہ نہیں کہلاتا۔ ذلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہ یار پتہ چل جائے گا نا، بڑی بے عزتی ہوگی، نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں چھوڑ رہا، لہٰذا اس ترک کرنے کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ سابقہ گناہ کو اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دینا اور اس سے توبہ کرنا، یہ معافی چاہنا، یہ توبہ کہلاتا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں جانے سے عبادت کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، دو کشتیوں میں سوار ہوگا، عبادت کی لذت کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو خاص مواقع ہیں اس پر اس کو بلایا نہیں جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرید نے پیر صاحب سے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں، تہجد پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کروں، لیکن جب بھی کوشش کرتا ہوں میری ہمت جواب دے جاتی ہے، میں نہیں کر پاتا۔ تو ان بزرگ نے مرید سے کہا کہ بیٹا سارا دن تو گناہوں میں گزارتے ہو اور اب یہ چاہتے ہو کہ وہ جو خاص دسترخوان اپنے پیارے بندوں کے لیے بچھاتا ہے رات کے وقت، اس پہ تمہیں دعوت دی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کرو اور لوٹ آؤ تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ گناہ جو ہے نہ عبادت کی لذتیں پیدا ہونے دیتا ہے، نہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے والا بننے دیتا ہے، اور نہ ہی وہ ان خاص مقامات پر اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے اہتمام کے ساتھ وہ نشستیں بچھائی جاتی ہیں، وہاں پر تو نہ اقبال ہے نہ قبول ہے۔ اور پھر ایک اعرابی کی بات میں نے آپ کو ذکر کی کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اگرچہ اللہ معاف کر دے لیکن اس کے باوجود گناہوں کا یہ گٹھڑا لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کتنی بڑی شرمندگی ہے، اگرچہ معاف کر دے۔ وہ اعرابی کا واقعہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ اعرابی کسی نے تقریر کی گناہوں پر تو وہ رونے لگ گیا، پھر اس کو ہمت دلائی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ آپ توبہ کریں اور لوٹ آئیں تو وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن وہ روتا چلا جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس سے کہا کہ بھئی کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا وَسَوْءَتَا وَإِنْ عَفَوْتَ، کتنی شرمندگی کی بات ہے، اگرچہ وہ تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی معاف کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار معاف تو اس نے کر دیا لیکن مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں جو انسان کو گناہ چھوڑنے پر آمادہ کریں اور اللہ کی طرف راغب کر دیں؟ اور مزید یہ کہ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہے بندہ، دنیا کی ہر چیز کی طرف متوجہ ہے، اور غفلت کس سے ہے؟ جس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ترین سے غفلت، بتائیے یہ محرومی کی بات ہے یا نہیں ہے، اور بدبختی کی علامت ہے یا نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین سے غفلت، اور پھر سخت حساب ہے، بری موت ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ سخت گرفت کا اندیشہ ہے۔ تو یہ گناہ کی جو نحوستیں ہیں یہ انسان اس میں اگر غور کرے تو انسان کو یہ غور و تفکر، گناہ کی نحوست میں غور و تفکر اسے گناہوں سے روکنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو دیکھے کہ بندہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس کی بنائی ہوئی بیماریوں کا سامنا نہیں کر سکتا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کر سکتا، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ بہت کمزور ہے۔ آنکھ میں کوئی ایک ذرہ مٹی کا چلا جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، غذا استعمال کرتا ہے تو کوئی غذا کا کوئی ذرہ دانت میں پھنس جائے تو جب تک نکال نہ لے چین نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے کہ یار یہ بہت تنگ کر رہا ہے، یار آپ تو بہت بہادر ہو، کیا ہوا؟ نہیں، حقیقتاً بہت کمزور ہے۔ تو جب انسان اپنی کمزوری میں غور کرتا ہے تو یہ بھی اسے ابھارتا ہے کہ پھر اتنا کمزور آدمی تو اکڑتا نہیں ہے،
اتنا کمزور آدمی تو طاقتور کی پناہ تلاش کرتا ہے، اور وہ طاقتور اور مطلق قدرت والا تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو دیکھو کہ وہ انسان اتنا کمزور کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس خالق کائنات کے سامنے جواب دہی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور مزید یہ آپ کو بتایا تھا، یہ خلاصہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہیں یہ چیزیں کہ چلیں جی گناہ کی نحوست اپنے مقام پر ہو گئی، اپنی کمزوری کو دیکھ لیا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیا کہ وہ تو بڑے جلال والا ہے اور اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرور ہمیں دین کی طرف لاتی ہیں، اللہ کی طرف مائل کرتی ہیں، لیکن ان سب کو ایک طرف رکھ کر ذرا بندہ سوچے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جس سے بھی پوچھو بھائی اللہ سے محبت کرتے ہو تو منع تو کوئی بھی نہیں کرے گا، سب کہیں گے ہاں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے محبوب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے محبوب ہم سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم خود کو اپنے محبوب سے دور کر لیں۔ اور یہ مجازی عشق وغیرہ کی جو داستانیں ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں نا، عاشق کے قربانیاں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے، اور اگر کوئی خطا ہو جائے گی تو کس طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو راضی رکھے، کیونکہ یہ محبت ابھارتی ہے۔ اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے جس کی وجہ سے ناراضگی ہو جائے تو انتہائی کوشش کرتا ہے منانے کی۔ ہم نے اپنے رب کو منانے کی کتنی کوشش کی؟ تو دعوے تو محبت کے سب کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، کسی کی محبت جو ہے وہ سیاست میں ترقی کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کی کوششیں دیکھو۔ کسی کو بہت بڑا کاروباری بننا ہے، بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہے تو اس کی کوششیں دیکھ لو۔ تو جس کی جو چاہت ہے، یہ چاہت ابھارتی ہے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ابھارتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دعوت تو اپنے مقام پر، لیکن اس کی کوئی ظاہری علامت ہمارے اندر پائی بھی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔